ایک منزل غلام آگے چلتا ہے، حضرت عمر میں اوپر بیٹھتے ہیں، دوسری منزل حضرت عمر نے فرمایا کہ میں پیدل چلوں گا، تم اوپر بیٹھو، تم بھی انسان ہو نا، یہ نہیں کہ تمہاری ڈیوٹی جو ہے وہ بس جانوروں کی طرح لے لی جائے، دوسری منزل میں پیدل چلوں گا، تم اوپر بیٹھے ہوئے آرام کرو۔ اس شان کے ساتھ وہ اسٹیٹ وزٹ کیا ہے، اور جس دن وہ بیت المقدس پہنچنے والے تھے کہ آج آخری دن ہے، ہم ابھی تھوڑی دیر میں یعنی فجر کے بعد سفر شروع کر رہے ہیں تو 10 بجے وہاں پہنچ جائیں گے، وہ غلام نے کہا ہے کہ آج میں سرنڈر کرتا ہوں، آپ ہی اوپر بیٹھ جائیں، میں چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، بات تمہاری ہے تو تم ہی۔ اس حال میں استقبال کیا جا رہا تھا نا، آگے عیسائی بھی موجود تھے، مسلمان بھی، کہ وہ مسلمانوں کا سربراہ آ رہا ہے جس کی ہم نے نشانیاں دیکھنی ہیں۔ تو اس حال میں استقبال ہوا کہ حضرت عمر پیدل چل کے آ رہے تھے اور نوکر غلام اوپر بیٹھا تھا۔ مساوات کہنا بہت آسان ہے، اپنے گھر کے نوکروں اور ملازموں کے ساتھ ہم مساوات نہیں، اکٹھا بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ ان کے کھانے کے وہ کتے بلی کے کوئی برتن ہوتے ہیں جس میں ان کو کھانا دیا جاتا ہے، ساتھ بٹھا کے کھلانا جو ہے وہ بہرحال ذرا ایمان مضبوط ہو تو شاید لوگ کر لیتے ہوں گے، ورنہ عام طور پر ہوتا نہیں۔ حضرت عمر نے وہ سفر کیا ہے اور اس حال میں استقبال ہوا، پھر دعوتیں ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا، پھر وہ جو قلعہ تھا بیت المقدس کا، جیسے قلعوں کے لاہور کا قلعہ ہے یا اور قلعوں کے دروازے ہوتے ہیں، باہر مسلمان تھے، اندر وہ عیسائی تھے، اور اوپر بیٹھ کر انہوں نے حضرت عمر کی نشانیاں دیکھی ہیں، اور ساری نشانیاں پوری ہو گئیں جو ان کی کتابوں میں تھیں، اور بغیر لڑے دروازہ کھول دیا گیا کہ یہ شہر ہم مسلمانوں کے حوالے کا۔ یہ تاریخ ہے، BBC جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا اس میں بھی یہی لکھا ہے، دے سرنڈرڈ، اور مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ کون سی کتاب تھی جس کو پڑھ کے انہوں نے وہ نتیجہ نکالا تھا؟ وہ آج کوئی کتاب دنیا میں اویلیبل، مسلمانوں میں تو لکھا ہے کیسے ہو گیا، لیکن عیسائی دنیا کی کوئی کتاب یعنی پرنٹڈ کسی لائبریری میں موجود نہیں ہے کہ جناب یہ نشانیاں تھیں جو دیکھ کر حضرت عمر کو انہوں نے سرنڈر کر دیا، چھپا دیا گیا۔ کہا یہی جاتا ہے کہ اگر حضرت عمر کی نشانیاں موجود تھیں اس کتاب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی نہیں ہوگی، یقیناً نشانی نہیں۔ لیکن وہ نہ وہ کتاب موجود ہے نہ وہ کتاب موجود ہے، تو انہوں نے اپنی چیزوں کو چھپایا ہوا ہے۔ وہ یعنی بائی جو ہے وہ ایک غلط انٹینشن کی وجہ سے کسی چیز کو چھپانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو گیا۔ تو اس سے ایک بہت بڑی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر کی نشانیوں کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑا قلعہ اپنا مسلمانوں کے حوالے کر دیا، لیکن اس کا کوئی ریفرنس، کوئی بک، کوئی چیز آج بھی اویلیبل نہیں۔ وہ پوپ کے تکیے کے نیچے پڑی ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن کسی لائبریری میں اور کسی جو ہے وہ عام اپروچیبل پبلک جگہ پر موجود نہیں۔ یہ ہے جو بیت المقدس کی فتح کا واقعہ حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے۔ پھر آپ سوچیں، حضرت عمر نے وہ اسٹیٹ وزٹ کیا تھا اور اس زمانے میں نکلنا آسان نہیں تھا نا۔ حضرت عمر وہاں سے نکلے تھے رجب میں، رجب 16 میں نکلے ہیں، اور ادھر بیت المقدس آئے تھے، اور بیت المقدس سے پھر عراق چلے گئے، اور عراق میں کوفہ اور یہ جگہیں جو تھی یہ مسلمانوں کے پاس تھیں، اور پھر وہاں سے مدینے آئے۔ 6 مہینے لگ گئے ان کو، اور 6 مہینے میں حضرت علی کو قائم مقام بنا کر آئے تھے خلیفہ مدینے میں۔ کوئی رابطے، کوئی تار، کوئی SMS، کوئی ٹیلیکس، کوئی چیز بھی نہیں تھی اس دور میں۔ وہ تو گئے بس 6 مہینے حضرت علی خلیفہ رہے ہیں قائم مقام مدینے میں، اور حضرت عمر اسٹیٹ وزٹ پر تھے۔ 6 مہینے بعد گئے ہیں تو حضرت علی نے دے دی خلافت واپس، آپ یہ لیں۔ جس کا قائم مقام وہ بندہ خود واپس آ جائے تو بغیر کسی سیریمنی کے واپس ہو جاتی ہے۔ صدر باہر جاتا ہے دورے پر اسی طرح ہوتا ہے، وزیر اعظم جاتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور ابو بکر میں، حضرت علی میں بڑے اختلافات تھے، اور ان کا حق بنتا تھا خلافت اور یہ اور وہ، اگر حق بنتا تھا تو وہ قابض ہو جاتے نا، اعلان کر دیتے، واپسی پر دیتے ہی نہ۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہوائی ہیں اور فرضی ہیں اور بیس لیس ہیں جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر جب تشریف لائے تو حضرت علی نے ان کے لیے وہ جگہ خالی، آپ کا حق ہے آپ آ جائیں۔ تو 6 مہینے ایک چیز رہی، لیکن وہ واپس اسی طرح حق بحقدار رسید ہو گئی۔ پھر یہ ہے انہی کے دور میں مصر فتح ہوا ہے، اسکندریہ فتح ہوا ہے۔ عمرو بن العاص اس محاذ پر یعنی سپہ سالار تھے یا کور کمانڈر آج کل کی جو اصطلاح ہے، اس سیکٹر کے وہ ذمہ دار تھے۔ ان کی خلافت 10 سال وہ خلیفہ رہے ہیں۔ بادشاہ ہوتے ہیں
ایران کے بادشاہ ہوں، مصر کے ہوں، مغل ہوں، فرعون ہوں، نمرود ہوں، وہ تو جناب ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اور ساری آمدنی جو ہے وہ بادشاہ کا جیب خرچ ہوتا ہے، پاکٹ منی ہوتی ہے، اس میں سے گویے ہیں اور ڈانسرز ہیں اور یہ ہے اور دعوتیں ہیں اور محلات ہیں اور شالامار باغ بنا دو جی اور یہ تاج محل بنا دو، تو کوئی پوچھنے والا تو ہوتا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے اتنے بڑے رقبے پر حکمرانی کرنے کے باوجود درویشوں کی زندگی گزاری، درویش بادشاہ، یعنی سوچا نہیں جا سکتا دنیا کی تاریخ میں، نہ پہلے مثال ہے نہ بعد میں مسلمانوں میں بھی اس طرح کی مثالیں بہت کم ہیں، کافروں میں کہاں سے آ جائے گی مثال کہ درویش بادشاہ کا ہو سکتا ہے، اتنا بڑا حاکم اور جناب سادہ زندگی گزار رہا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی گاڑی آگے پیچھے ہٹو بچو، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ عدل و انصاف ہوتا تھا، کسی کو جو ہے اس طرح کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ درویش بادشاہ کی زندگی گزاری انہوں نے، انتظامی امور انہوں نے کیے تھے اور جو بھی علاقے فتح ہوئے تھے انہوں نے اس کو 12-13 صوبوں میں بانٹ دیا تھا، یعنی ایک وفاق ہوتا ہے جیسے آج کل ہے، اس کے بعد صوبے علاقہ ہے، اس کا ایک ذمہ دار ہے کہ اس کے مسائل یہی حل ہوتے رہیں گے، تو 12-13 صوبوں میں بانٹ کر اپنے ملک کا نظم و نسق چلایا ہے۔ انہوں نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، پہلے رواج نہیں تھا، اوروں کے ہاں کہیں ہوگا، عربوں میں تو نہیں تھا، پولیس کا محکمہ، کوئی مجرم گرفتار کرنا ہے، تفتیش ہے، یہ ہے، مقدمہ درج ہونا ہے، عدالت میں پیش ہونا ہے، کوئی ابتدائی حوالات میں کسی کو رکھنا ہے، انڈر جو ہے وہ کسی گرفتاری یا حوالات میں بند کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک محکمہ جو آج کل پولیس کہلاتا ہے، وہ انہیں اجداس کا محکمہ جاری کیا تھا۔ پھر مردم شماری کرائی حضرت عمر نے کہ علاقے میں اگر لوگوں کو فیسلٹیز دینی ہے، اسکول، ہسپتال اور کوئی سہولتیں دینی ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں کتنے لوگ ہیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے لیے دیکھو آج امریکہ جیسے ملک میں بھی 100% لوگ نیٹ ٹیکس یعنی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، 80% ہیں، بس 20% وہاں بھی ایسے ہی، ہمارے ملک میں تو بہت ہی کم ہے، امریکہ جیسے ملک میں کمپیوٹرائزیشن ہے اور ہر چیز کا انفراد ہو جا رہا ہے۔ لیکن جب خلافت راشدہ تھی اور مسلمان حضرت عمر حکمران تھے، حضرت بعد میں حضرت عثمان حکمران تھے، یہاں بلوچستان تک حکومت ہے اور ادھر شمالی افریقہ میں مراکش تک حکومت ہے، ہر بندہ زکوٰۃ دے رہا، اس کا ریکارڈ ہے۔ بھائی دو ہی صورتیں نا، یا بندہ زکوٰۃ لینے والا ہے یا دینے والا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کی اسیسمنٹ تو تبھی ہو سکتی ہے نا کہ پتہ ہو کہ یہ زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں، اسیسمنٹ ہوگی تو پتہ چلے گا، اور وہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لی جائے گی۔ اس زمانے میں 100% زکوٰۃ اکٹھی ہو رہی تھی، یعنی اس وقت بھی جو ٹیکس نیٹ کہہ لیجئے کہ 100% پورا کر دیا گیا تھا۔ تو دینی فریضہ ہے نماز کی طرح، حج اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہر آدمی ایک جذبے کے تحت اس کو ادا کر رہا تھا، اور وہ سارے جو ہے وہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو فہرست تھی اس میں شامل تھے، اسی کی ضرورت تھی مردم شماری جو حضرت عمر نے کرائی۔ پھر اسلامی کیلنڈر جاری کیا ہے، عیسوی کیلنڈر رائج تھا، وہ مسلمان فالو نہیں کر رہے تھے، خطوط آتے تھے جاتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلا خط کب آیا، یہ کب کا ہے اور یہ کب کا ہے، تو پھر ضرورت پیش آئی کہ کیلنڈر جاری کیا جائے۔ پھر مشورہ ہوا کہ اسلامی کیلنڈر کب سے شروع کیا جائے، ہو سکتا تھا رسول اللہ کے پیدائش سے شروع کر دیا جائے، ہو سکتا تھا رسول اللہ کی وفات سے شروع کر دیا جائے، مسلمانوں نے ہجرت سے شروع کی۔ اسلام کی تاریخ میں ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور داد دینی چاہیے صحابہ کرام کی سوچ کو کہ انہوں نے کسی یعنی ایسے واقعے کو بیس نہیں بنایا جو بعد میں بہت سارے یعنی اختلافات کا سبب بن جاتا، ہجرت کو بیس بنایا ہے کہ جو اسلام کے پھیلاؤ میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور وہ سن ہجری آج تک متفق علیہ طور پر چل رہا ہے۔ زمینوں کا مسئلہ حضرت عمر نے حل کیا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں کہ ایک سود کا معاملہ ہے ہمارے ہاں بہت بڑا، جو کرپشن کی شکل ہے اور استحصال کی شکل ہے، کہ آدمی کے پاس کیش ہے اور وہ کیش کو مزید کیش جمع کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے، بینک میں رکھ دیتا ہے اور وہاں سے 15% یا اس کے آس پاس اس کو گھر بیٹھے ملتا رہتا ہے، کوئی نفع کمائے یا نہ کمائے وہ اس کو ملتا رہتا ہے، اور یہ بہت بڑی کرپشن ہے، اور یہ یقیناً قرآن مجید کے حکم کے مطابق حرام ہے۔ ہم اس کو یعنی ختم کرنے کے یعنی تنظیم اسلامی اس کو چاہتی ہے کہ یہ سسٹم ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ یہ بہت گہرا ہے،
ہم تو وہ بیواؤں اور اس کے اور سیونگ سرٹیفکیٹ اور اس پر بحث کرتے ہیں. سب سے بڑی کرپشن جو اس وقت ملک میں ہے اور جو ہم سب کے کاندھوں پر اس کا بوجھ ہے کہ ہمارے یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں یہ جب بنتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے دنوں خبر آئی تھی کوئی مہینہ پہلے کہ پچھلے چند سالوں میں کتنے ارب روپے معاف کر دیے گئے، اور پچھلے 30 سالوں میں تو شاید 200 ارب معاف کیے گئے. وہ پیسہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی آدمی حکومت کے ساتھ دیتا ہے، اس کو وہ قرضہ لے لے، 20 کروڑ قرضہ دے دیں جی ٹھیک ہے آپ ذرا ہمارا ساتھ دے دیں. وہ 20 کروڑ ادھر سے لیتا ہے اور سیدھا فکس ڈپازٹ بینک میں رکھ دیتا ہے. 20 لاکھ رکھو تو 20 کروڑ رکھو تو 20 لاکھ روپے مہینہ آمدنی ہے بس سیدھی سیدھی، اور ادھر سے پاؤں پڑھ کے پھر معاف کرا لو. اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ اور میرے پاس ہے نہیں. ادھر سے معاف ہو گئے، ادھر سے وہ بینک میں پڑے ہیں، جتنے کروڑ اتنے لاکھ روپے مہینہ آمدنی ہو رہی ہے. اور وہ سارا پیسہ دیتا کون ہے؟ میں اور آپ دیتے ہیں. آپ کبھی بجٹ دیکھیں اپنا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا ہم ورلڈ بینک کو سالانہ ریٹرن کرتے ہیں نا 400 ارب روپے یا 500 ارب روپے، اتنا داخلی سود ہے جو ہم ان اپنے جو محسن اور قوم کے غم میں لوگ دبلے ہوتے جا رہے ہیں ان کو ہم دیتے ہیں کہ جنہوں نے قرضے لے کے معاف کرائے اور اس پر سود کھا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے. کوئی کام نہیں کرتے لیکن گھر میں بہت لاکھوں روپے مہینے کی آمدنی ہے اور سیاست کرتے رہتے ہیں، دوبارہ بن جاتے ہیں، سہوارہ بن جاتے ہیں. تو یہ سود واقعتاً بہت بری چیز ہے. اسی لحاظ سے حضرت عمر نے اس سود کو تو ختم کیا ہی کیا، تو واضح تھا. زمینوں کا بھی ایک سود ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے اس کو کاشت کیے بغیر اور اس سے خود فائدہ نہ اٹھایا جائے اور دوسروں کو دے کر اس کی آمدنی میں سے ایک حصہ لے لیا جائے، یہ بھی زمین کا سود ہے. حضرت عمر نے زمینوں کی تقسیم کر دی. ایک عشری زمینیں کہلاتی ہیں، ایک خراجی زمینیں کہلاتی ہیں. آپ کو شاید فرق کا پتہ ہو، مختصراً میں بیان کر رہا ہوں کہ عشری زمینیں وہ کہلاتی ہیں کہ جو لوگ از خود مسلمان ہو جائیں، کسی علاقے کے لوگ جیسے انڈونیشیا ملائیشیا کے لوگ ہیں، تاریخ میں کبھی مسلمانوں نے ادھر فوج کشی نہیں کی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں خود ہی مسلمان ہو گئے تھے. ان کی زمینیں عشری کہلاتی ہیں کہ وہ 10واں حصہ یا 10% یا 5% جو ہے وہ جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں نقد کی اور ایسٹس پر، اس طرح وہ دیں گے زمین کا حصہ. لیکن جو زمینیں مسلمان فتح کرتے ہیں، علاقہ فتح کیا، جیسے محمد بن قاسم آیا اور یہ علاقہ فتح ہو گیا، وہ واپس ہو جائے پھر فتح ہو گیا، وہ زمینیں خراجی زمینیں کہلاتی ہیں. وہ اسٹیٹ لینڈز کہلاتی ہیں. جیسے کراچی سارا جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، لیز پر ہوتا ہے. یہ علاقہ آپ کو 99 ایئرس کے لیے لیز پر دے رہے ہیں. اگر اچھا ہوگا تو پھر اس لیز رینیو ہو جائے گی، نہیں تو بس ٹھیک حکومت کا ہے، واپس جو بلڈنگ اس پہ موجود ہے وہ بھی حکومت کی ہو جائے گی. تو لیز پر وہ زمینیں سرکاری ملکیت میں رہتی ہیں. یہ خراجی زمینیں کہلاتی ہیں. اس کی ساری آمدنی حکومت کو جاتی ہے. عراق فتح ہوا تھا تو عراق کی ساری زمینیں حضرت عمر نے مشورہ کر کے فیصلہ کر دیا خراجی زمینیں، کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی. ورنہ 12,000 فوجی تھے جنہوں نے عراق فتح کیا تھا اور سارا عراق بانٹ دیا جاتا تو کم از کم 1000 مربع جو ہے وہ ایک ایک آدمی کو مل جاتا اور ٹھاٹ سے جاگیرداری نظام قائم ہوتا. حضرت عمر نے اس کا راستہ روکا ہے اور یہ بہت بڑی خدمت ہے حضرت عمر کی. مال فے پر اس کو قیاس کیا جو سورہ حشر میں ذکر ہے اور ان کو خراجی زمینیں قرار دیا اسٹیٹ لینڈ سے. عدل و انصاف کا جو ہے وہ اہتمام کیا. حضرت سعد کا محاسبہ کیا ہے. خود حضرت عمر نے وہ کرتا پہنا ہوا تھا، وہ واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خود بھی محاسبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے وہ استثناء حاصل ہے مجھے اور مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کچھ. یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے. وظیفے مقرر کیے تھے. کفالت کا جو نظام ہے نا، ہم خلافت کے نظام کی بات کرتے ہیں اور انقلاب کے بعد جو اصلاحات چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اس میں کفالت کا نظام ہے. ایک دور آیا تھا آج سے کوئی 30 سال پہلے ہمارے ملک میں جس میں کہا گیا تھا کہ روٹی کپڑا مکان کا ایک نعرہ لگا تھا. خلافت کے نظام میں 5 چیزیں حکومت کے ذمے ہیں: روٹی کپڑا مکان تعلیم اور علاج معالجہ. کوئی آدمی خود کما کے کھا رہا ہے ٹھیک ہے، کھائے بھی، حلال کی پابندیاں ہوں گی، زکوٰۃ ہوگی، عشر ہوگا، یہ ہوگا، چوری ڈکیتی اور جو غلط راستے جوا سٹا وہ بند ہوگا. حلال کما کے کھا رہا ہے تو کھائے. لیکن اگر کوئی معذور ہو جائے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں فیکٹریوں میں ادھر ادھر روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ روزانہ ہو رہے ہیں، اگر کوئی معذور ہو جائے کمانے سے تو حکومت اس کا خرچہ برداشت کرے. کفالت کا تصور ہے.
سبسسٹنس الاؤنس کو دے گی، اس کے بچوں کا نام اسکول سے کٹے گا نہیں جی فیس نہیں آئی، علاج معالجے سے محروم نہیں رہیں گے کہ جی اس کا باپ بیچارے کا بے روزگار ہے یہ اور کوئی آمدنی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ حکومت اسٹیٹ اس کو گھر ایک مزدور لیول کی کم سے کم جو ہے وہ کفالت کرے گی، یہ کفالت کا نظام کہلاتا ہے، اور حضرت عمر نے یہ جاری کیا تھا۔ اور آج بھی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں حضرت عمر کے نام سے ہی وہاں جاری ہے، عمر آلڈ کے نام سے وہاں جاری ہے، اگرچہ وہ نام نہیں لیتے اس کا اور ہمیں جو ہے وہ احساس نہیں ہونے دیتے، لیکن خود انہوں نے جاری کر رکھا ہے، ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے۔ خلافت کا نظام آئے گا تو یہ بنیادی چیز کفالت عامہ کا تصور، یہ ہمیں دوبارہ جو ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ حضرت عمر نے شروع کیا تھا اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق۔ اپنے جو گورنر تھے علاقوں کے، جب صوبے تھے تو ان کے ذمہ دار بھی تھے، ان کو بھی سخت احتساب کے خط لکھتے رہتے تھے اور ان کو بدلتے رہتے تھے، جس کے خلاف بھی کوئی شکایت آتی تھی اس کو جو ہے محاسبہ کرتے تھے۔ حج کے موقع پر سارے لوگ جمع ہوتے تھے اور وہاں سب کے سامنے جو ہے ان کی جو بھی کوئی شکایات ہیں اس کی وضاحت کی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے جو ذاتی کردار ہے، مکارم اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ ثابت کر دیا، جو ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سربراہ اور سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ آج ایسا نہیں ہے، آج تو عام سرکاری ملازم جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں قوم کا خادم نہیں ہوں، اگرچہ تنخواہ قوم سے لیتا ہے، میں تو حکمران ہوں۔ جبکہ حضرت عمر نے خلیفہ ہو کر بھی ثابت کیا کہ قوم کا جو سربراہ ہے وہ قوم کا خادم، خدمتگار ہے، اور ان کی جو شکایات دور کرنا اور ان کے کام کرانا اور ضرورت اور یہ اور جو بھی کوئی شکایت ہے اس کو رفع کرنا، یہ ساری جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ آرام سے نہیں سو سکتا۔ شراب حرام ہے اور قرآن مجید میں بظاہر اس کی کوئی جو ہے وہ حد اور سزا کے طور پر کوئی چیز نہیں آئی۔ حضرت عمر کے دور میں اس کے لیے مشورے سے ایک سزا جو ہے وہ مقرر ہوئی ہے اور وہ حضرت عمر نے جاری کی ہے، 80 کوڑے۔ شعر و شاعری جو بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی تھے، جو ایران فتح ہوا اور عراق فتح ہوا تو بہرحال شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے اور بہت سارے لوگ، تو اس میں جو اسلام کے اصولوں کے مطابق شاعری یا انٹرٹینمنٹ کے طریقے ہیں اس پر گویا کہ پابندی لگا دی ہے حضرت عمر۔ تراویح کا نظام جاری کیا ہے، 20 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے پڑھی جاتی تھی وہ روایات میں موجود ہے۔ حضرت عمر کے دور تک لوگ علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے، گھر میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، کوئی اجتماعی انتظام نہیں تھا۔ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ اگر ایسا ہو اسی طرح جاری رہا تو اس میں کوئی دراندازی ہو سکتی ہے، اختلافات بڑھ سکتے ہیں، تو حضرت عمر نے صحابہ کے مشورے سے اجتماعی ایک مسجد میں نظام 20 تراویح رکعت کا جاری کر دیا کہ مسجدوں میں یہ اس طرح 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی۔ گھر پہ کوئی کتنی پڑھتا ہے، نماز کی طرف فرض نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے، لیکن ایک اہتمام ہوگا مسجد میں، جو گھر میں پڑھنا چاہے زیادہ پڑھنا چاہے، اپنی رائے کے مطابق تھوڑی پڑھنا چاہے، عشاء کے بعد سو جائے پھر اٹھ کے پڑھے، ساری رات جاگتا رہے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن مسجد میں یہ ایک اہتمام ہوگا۔ وہ 20 تراویح کا نظام حضرت عمر نے جاری کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب تک الحمدللہ آناف میں تو اسی طرح جاری ہے اور حرمین شریف میں بھی جاری ہے۔ جانشینی، حضرت ابو بکر نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر کو نامزد کر دیا تھا، لیکن اب یعنی یہ چوائس حضرت عمر کے پاس بھی موجود تھا، لیکن حضرت عمر نے اس کو یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ حضرت عمر نے 6 افراد مقرر کر دیے تھے کہ یہ 6 جو عشرہ مبشرہ میں سے ابھی حیات تھے، وہ 10 جو عشرہ مبشرہ ہے ان میں سے 4 وفات پا چکے تھے، 6 موجود تھے، ان کو نامزد کر دیا کہ ان میں سے آپس میں جس پر چاہیں اتفاق کر لیں اس کو خلیفہ بنا لو۔ تو ان میں سے پھر حضرت طلحہ نے کہا کہ میں نہیں بننا چاہتا، بس ٹھیک ہے، انہوں نے بھی ودرا کر لیا۔ حضرت زبیر نے کہا میں بھی نہیں بننا چاہتا۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نہیں بننا چاہتا اس شرط پر کہ آپ مجھے اختیار دے دیں کہ میں تم میں چن لوں کہ کس کو بنانا، تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اور بھی کام ہو گیا۔ تو مشورے سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کیا گیا کہ یہ
ہم 6 کے گویا کہ متفقہ طور پر ہم راضی ہیں کہ ان کو بنا دیا جائے۔ اس طرح حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ 28 ذی الحج، مسلمان اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحج ہے، اس کی 28 تاریخ کو نماز فجر میں ایک ایرانی غلام تھا، اس نے حملہ کیا تھا، زخمی ہوئے تھے اور 2 دن یعنی زخموں کی حالت میں رہے اور 1 محرم سن 24 کو وفات پائی، یعنی 1 سال زخمی حالت میں، جیسے 23 سے 24 تک کہنے کی حد تک وہ زخمی رہے، 23 میں زخمی ہوئے اور 24 میں جا کر وہ وفات پائی اور مدفون ہوئے۔ تو 24واں سال ایک دن ان کا ہے، 13 سے 23 تک ان کا 10 سالہ دور ہے جو اسلام کی فتوحات اور ایکسپینشن اور ایک مثالی نظام کی حیثیت سے آج بھی مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ وہ جو مشہور کتاب ہے دی 100 اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سب سے پہلے ہے ہی ہے، 50ویں نمبر پر حضرت عمر کا نام ہے۔ دنیا کے 100 افراد میں سے حضرت عیسائی ایک مورخ بھی حضرت عمر کا نام لایا ہے کہ اس سے بہتر انسان اور حکمران جو ہے وہ عام انسانوں میں دنیا نے پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آتا ہے، وقفہ کرنا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، تیسرے خلیفہ راشد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام عفان ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ ان کے گھر میں یک بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں عبداللہ، جیسے حسن اور حسین نواسے تھے، اسی نسبت سے وہ ابو عبداللہ کہلاتے تھے۔ ذوالنورین ان کا لقب ہے، 2 نوروں والا۔ شجرہ نسب ان کا یہ نقشہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کی اولاد ہیں، انہی کے بھائی مطلب تھے اور عبد شمس تھے۔ عبد شمس کی اولاد میں امیہ ہیں اور اس خاندان میں یہ خاندان بنو امیہ کہلاتا ہے۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم ہیں، ان کی بیٹی پھوپھی زاد بہن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عروہ، وہ حضرت عثمان کی والدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ تیسری پشت میں جا کر ان کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان ان چند افراد میں سے تھے مکے میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ مکے میں لٹریسی پرسنٹیج بہت کم تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت کوئی 16-17 آدمی تھے صرف جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں سے حضرت عثمان بھی ایک تھے جو کاتب وحی پھر مقرر ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی آئے اور وہ قریب رہا کریں اور پھر ان کو بلا کے وہ لکھوا دی جاتی تھی۔ 1 سے زیادہ کاتب وحی ایک وقت میں ہوتے تھے تاکہ ایک آدمی سفر پر ہے، باہر ہے، آؤٹ آف اسٹیشن ہے، تو کوئی دوسرا جو بھی ہے وہ ضرور موجود رہے اور وحی آئے تو اس کو ریکارڈ کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول میں فرمایا ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہوتا ہے، دلی دوست، اور میرا دلی دوست جو ہے وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو حضرت عثمان کے حصے میں آئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی جب حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں، پہلی کا مکے میں نکاح ہوا تھا اور ہجرت بھی کی تھی انہوں نے حبشہ، پھر مدینہ ہجرت کی ہے، 2 ہجرتیں ہیں ان کی، اور پھر بدر میں جب مسلمان روانہ ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا کہ رقیہ بیمار ہیں۔ حضرت عثمان جانا چاہتے تھے لیکن آپ نے روکا کہ آپ علاج معالجے کے لیے رک جائیں، وہ پیچھے وفات پا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدری صحابہ میں شمار کیا ہے اور ان کو مال غنیمت بھی دیا ہے کہ وہ تو جانا چاہتے تھے، میں نہیں روکا تھا کہ رقیہ بیمار ہیں اور باقی سب جا رہے ہیں تو کوئی گھر میں رہے اور وہ اس کے علاج معالجے کی کوشش کرے۔ بعد میں پھر ام کلثوم ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ ام کلثوم کو حضور نے ایک دفعہ یہ کہا تھا خطاب کر کے، اے ام کلثوم، تمہارا شوہر وہ ہے
جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ کے رسول نے ان کے حق میں فرمایا ہے۔ ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک قرات پر امت کو جمع کر دیا۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور 23 سال میں اترا ہے، لکھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام جو جتنی حیثیت کے تھے، کچھ زبانی یاد کر لیتے تھے، اصحاب صفت وہاں موجود ہی ہیں، وہ فوراً یاد کر لیتے تھے، کچھ جو ہیں وہ اپنے پاس لکھوا کے رکھتے تھے۔ جیسے آج کل آپ مثال سمجھ لیں نا، کوئی بڑا عالم ہے، اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، ان کے جو معتقد ہوتے ہیں نا، وہ قریبی تو فوراً کیسٹ خرید لیتے ہیں، ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرے پاس فلاں عالم کی پوری تقریریں جو ہیں وہ سارے کیسٹ موجود ہیں۔ کچھ جو ہوتے ہیں وہ ایڈوانس دے کے رکھتے ہیں کہ میں باہر سفر پہ رہتا ہوں، بس جو بھی ہو کیسٹ مجھے پہنچا دیا کرو۔ قرآن مجید بھی اسی طرح لوگوں نے جمع کیا ہوا تھا اپنے گھروں میں، لیکن جب حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر کے مشورے، جب وہ 1200 مسلمان شہید ہوئے تو ان میں سے بہت سارے حافظ بھی شہید ہو گئے تھے، تو حضرت عمر نے مشورہ دیا ہے کہ اگر اسی طرح کا کوئی اور واقعہ پیش آ گیا اور حفاظ کم ہو گئے تو پھر خطرہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہ رہ سکے، لہذا اس کو کتابت میں اور ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کا ٹیکسٹ جمع کیا گیا اور اس کے لیے بڑا ایک بورڈ بنا اور ذمہ داری لگی اور بڑے عرصے تک وہ کام ہوتا رہا۔ یہ حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا، تمام لوگوں کا ریکارڈ منگوایا گیا تھا، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کسی کے پاس 2 کیسٹیں کم ہیں، جیسے کسی کے پاس 4 کم ہے، کسی کے پاس کوئی ہے کوئی نہیں ہے، تو پھر تقابل کر کے ایک متفقہ متن جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا کہ یہ ہاں سب، اس کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے پاس ہے، تو اس کے بعد یہ کمی ہے، اور اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ اس کے پاس کمی ہے، تو ایک متفقہ متن تیار کیا گیا تھا، اور وہ حضرت ابوبکر کے دور میں وہ کام ہوا تھا کہ قرآن مجید کا متن محفوظ کر لیا گیا۔ لیکن قرآن مجید کو پڑھنے قرات کا جو انداز ہے، اس میں وہ فرق ابھی موجود تھا، ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے کا لہجہ اور ہوتا ہے، حتیٰ کہ بولنے میں وہ لفظ شاید ایک جیسا ہوتا ہے، جب سپیلنگ لکھتے ہیں تو امریکی کلر کے سپیلنگ اور لکھتے ہیں اور برطانیہ والے کلر کے سپیلنگ اور کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ پھر جب لہجہ مختلف ہوتا ہے تو سپیلنگ مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو عربی زبان بھی اسی طرح ہے، بولنے میں شاید وہ مطلب سمجھا جا سکتا ہے کہ لفظ بولا ہے کسی نے تو اس کا یہ مطلب ہے، لیکن جب لکھا جاتا ہے تو اس کے وہ پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ ہوا ہے کہ ایک قرات پر جمع کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھے کہ تقریباً وفات پائے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو اب فرق یہ احساس ہوا تھا کہ شاید قرات میں بعد میں فرق آ جائے، قرات میں فرق ہوگا تو لکھنے میں اور سپیلنگ میں فرق آ جائے گا، لہذا قرآن میں اختلاف ہو جائے گا، لہذا ایک قرات پر، باقی قراتیں ہیں اب بھی بکس میں موجود ہیں، ایک علمی کام ہے، لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس میں، وہ اس کے مطابق قرآن پڑھتے بھی ہیں، قاری باسط بھی ایک ایک آیت کو کئی انداز میں پڑھ دیتے ہیں، وہی قرات کا فرق ہے۔ لیکن ایک قرات جو حفظ کی قرات ہے، اس پر وہ جمع کر دیا گیا حضرت عثمان کے دور میں کہ اس طرح اس قرات کے مطابق قرآن کو لکھ لیا گیا، اسی کے جو ہیں وہ نسخے کاپیز تیار کی گئیں اور اسی کو تمام جو بھی حکومت کے ہیڈ کوارٹرز تھے اس میں رکھ دیا گیا کہ اسی کی اب نقل کر کے آگے پھیلائی جائے گی۔ دوسری قراتیں جو ہیں جس سے سپیلنگ کا فرق واقع ہو سکتا ہے وہ منسوخ سمجھی جائیں گی، اس سے کوئی حوالہ نہیں دیا جا سکے گا، اس کا ریفرنس نہیں دیا جا سکے گا۔ حضرت عمر نے جو قرآن مجید تیار کرائے تھے ان میں سے ایک ترکی میں موجود ہے اور ایک روس میں موجود ہے، اسی طرح وہ اصلی قرآن بھی اب تک دنیا میں موجود ہیں۔ اس قرآن میں کچھ کتابت میں جب انسانی جب کمپیوٹر سے کرتے ہیں تب بھی کوئی لکھنے میں لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہاتھ سے لکھا گیا تھا تو 2-3 جگہ کچھ کہیں الف جو ہے وہ زیادہ ڈل گیا، کہیں ایک ہے، تو حضرت عمر کے دور میں جو لکھا گیا تھا اس میں وہ الف ہٹایا نہیں گیا، اس لیے کہ آج ایک الف ہٹا دیا گیا تو کل کو دوسرا بھی کو ہٹا سکتا ہے، تیسرا بھی، لہذا اس کو کاپی کیا گیا، اس پر نشان لگا دیا گیا کہ یہ الف زائد پڑ گیا تھا اس نسخے میں، یہ ہے نہیں لیکن یہ چلا آ رہا ہے بات، اس پہ سورہ کہف میں وہ ہے، وہ نشان ایک الف پر ہے کہ یہ فالتو
مصحف عثمانی میں فالتو ڈل گیا تھا، کلیریکل مسٹیک ہے، اس پہ نشان ہے کہ پڑھا نہیں جائے گا، لیکن لکھا ضرور جاتا ہے تاکہ یہ پتہ رہے کہ یہ حضرت عثمان کے نسخے میں سے ہی کاپی کیا گیا۔ تو وہ حضرت عثمان کا یہ احسان ہے کہ امت کو ایک قرات پر جمع کیا ہے، اور آج وہی نسخہ جو قرآن مجید کا ہے وہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے، اور وہی ساری دنیا میں چھپتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اسی کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کا احسان ہے امت۔ ہاں جناب، حضرت عثمان کا ایک قرات پر امت کو جمع کرنا، اور دوسری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت دی ہے کہ انسانی اوصاف میں سے حیا ایسا وصف ہے کہ صاحب ذرا ناپا تولا تو نہیں جا سکتا، اس کی کوئی مقدار معین نہیں کی جا سکتی، لیکن حضور نے فرمایا کہ سب سے حیادار انسان میری امت میں حضرت عثمان ہے۔ یعنی چھوٹی بات کو بھی محسوس کرنا کہ یہ بھی مجھ سے ایسا نہ ہو جائے، لباس کے معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، تو بعض صفات اسی طرح ہوتی ہیں کہ اگر ایک آدمی کو کہا جائے نا کہ یہ بڑا بہادر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی سارے جو ہیں وہ بزدل ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان کو بھی جب کہا گیا کہ یہ سب سے زیادہ حیادار انسان ہے، تو یہ اس سے لازمی نہیں آیا کہ باقی سارے تو معاذ اللہ جو ہیں وہ حیا سے عاری ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ حیا سب میں ہے، ایک مقدار جو ایمان کی اس سے اعلیٰ درجہ، اس سے اعلیٰ درجہ وہ ہے، لیکن ان سب میں حضرت عثمان جو ہیں وہ حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ ٹچی انسان ہے، کہ ذرا سی بات اور خلاف ورزی بھی جیسے برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری روایت میں وہ الفاظ ہیں کہ وَأَحْيَا أُمَّتِي عثمان، حضرت عثمان میری امت کے سب سے زیادہ حیادار شخص ہیں کہ وہ اس کا احساس کرتے ہیں۔ ان کے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بہت بڑے تاجر تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے باحیثیت تھے، آج کل کی اصطلاح میں مٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے تو سونا ہو جاتا تھا، کاروبار کرتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بھی دیتے تھے، شریک بھی رہتے تھے، مشاورت میں کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فراوانی بھی دے رکھی تھی۔ انہوں نے پھر خیرات بھی بہت کچھ کیا۔ ہمارے ہاں کے جو آج کل کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور جو صحابہ میں پیسے والے صحابہ تھے، ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے کھاتے پیتے لوگ جو ہیں وہ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، پھر کچھ مزید بچ جاتی ہے تو رمضان شریف کے بعد بھی دیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی پیسہ ختم ہو گیا، اب اگلے رمضان میں آئیے گا۔ صحابہ کرام ایسے نہیں کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے جب ضرورت پڑتی تھی سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ابھی تو دیا ہے، ابھی تو وہ اگلا ہی حساب کتاب پورا نہیں ہوا تو کیا کریں، وہ دین کی ضرورت کو دیکھتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں نے ابھی کیا کیا اور ابھی کیا نہیں کیا، تقاضا آ گیا تو دے دیا۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اصل زر جو پیسہ ہے، جو کاروبار میں سرکولیشن میں پیسہ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، بس اس میں سے تو کمی ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی بیٹے کو تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا اور تمہیں جو ہے وہ ایسے کر دوں گا، وہ اصل زر میں سے تو انہیں دے دیا، جو سرکولیشن کہاں سے آئے گی اور وہ بزنس کیسے چلے گا۔ صحابہ کرام اس اصل زر کا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے آخر سارا پیسہ دے ہی دیا تھا نا سفر تبوک کے موقع پر، تو اصل زر کا اور وہ جو اصل کیپیٹل ہے سرکولیشن کا، اس کا کہاں خیال رکھا؟ اگر اس کا خیال رکھتے تو کچھ تو بچا کے رکھتے ہوئے، یہ تو ہاتھ نہیں لگانا، منافع میں سے جتنا ہے چلو سارا منافع دے دو۔ تو صحابہ کرام کی سوچ میں اور آج کل کے جو اللہ تعالیٰ نے جنہوں کو اچھا پیسہ دیا ہے ان کی سوچ میں بہرحال ایک بنیادی فرق ہے۔ حضرت عثمان کی سخاوت کے معاملات یہ ہیں کہ جب مدینے ہجرت ہوئی ہے تو پہلے یہودی آباد تھے اور تاجر تھے، تاجر پیشہ تھے، پیسے والے تھے۔ مدینے میں ایک کنواں تھا، ابھی ہے، وہ اس کے نشانات، جو لوگ مدینے جاتے ہیں اور ذرا گھومتے پھرتے ہیں، بیر روما ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ مسلمانوں کو مہنگا پانی بیچتا تھا اور تنگ بھی کرتا تھا ساتھ۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کافر تو مہینہ نہ نہائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان کو تو وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، پانی کی ضرورت ہے، لہذا ایک ناگزیر چیز ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا یہ اچھا ہو کہ کوئی شخص یہ کنواں خرید لے اور مسلمانوں کے لیے پانی کی آسانی پیدا کر دے۔ حضرت عثمان اس یہودی کے پاس گئے ہیں
کہ یہ کنواں مجھے بھیج دو۔ اس نے کہا میاں گھر بیٹھے پیسہ آ رہا ہے تو نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے، نہ کوئی را میٹیریل خریدنا پڑتا ہے، بیٹھے بٹھائے پانی نکالتے جاؤ اور بیچتے جاؤ، اور پیسہ تو میں کیوں بیچوں، میں نہیں بیچوں۔ وہ کئی کوششیں کیوں نہیں بیچا اس نے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ آدھا بیچ دو چلو۔ اس پر وہ راضی ہو گیا کہ چلو کچھ میری ملکیت رہے گا، کوئی نقد پیسہ بھی آ جائے گا، کسی اور کاروبار میں لگا دیں گے۔ تو حضرت عثمان نے وہ آدھا کنواں اس کے منہ مانگے پیسے دے کے خرید لیا کہ آدھا، ایک دن میرا ایک دن تمہارا۔ حضرت عثمان نے جس دن جو ان کا دن ہوتا تھا وہ فری کر دیا کہ جو چاہے آ کے پانی لے جائے، بس کوئی پیسہ نہیں۔ اب سے اس سے یہودی کی موت آ گئی کہ ہر کوئی اس دن پانی لیتا تھا، دوسرے دن کو گاہک آتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ تنگ آ کے اس نے باقی حصہ بھی جو بھی ہے حضرت عثمان کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور حضرت عثمان نے پھر مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے فری ہے، جو جب چاہے اس میں سے پانی لے۔ تو یہ بہت یعنی ان کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے یہ کام مسلمانوں کے لیے کیا، ورنہ ایک کاروباری ذہن کا آدمی تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بیٹھے بٹھائے پیسہ آمدنی کا ذریعہ ہے، اور آمدنی جو ہے آدمی جو ہے اس کو خراب کر لے آدمی۔ مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے، ایک پہلے مسجد نبی حضور کے زمانے میں بنی تھی، پھر حضور کے زمانے میں ایک توسیع ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے دیا، اور پھر ان کے دور میں ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ خود اپنی جیب سے بہت سارا خرچہ کیا۔ غلاموں کو آزاد کرنا، غلامی اسلام نے ختم کر دی ہے، لیکن ایسے ختم نہیں کی کہ آج کے بعد بس کوئی غلام نہ کوئی خریدے گا، نہ لے گا، نہ دے گا، اس طرح نہیں، بلکہ غلاموں کو عزت دی ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بتایا ہے۔ کئی غلطیاں کوتاہیاں قرآن مجید میں ذکر ایسی ہیں کہ بھئی غلام آزاد کر دو تو بس ٹھیک ہو جائے گا، تو اس طرح غلاموں کو گویا کہ ایمنسپیشن اور ان کا ترفع اور ان کو آزادی دلائی ہے، اور از خود ایسے ہی اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی غلام کو آزاد کر دینا اس کو ایک نیکی قرار دیا۔ تو عثمان غلاموں کو آزاد کرتے رہتے تھے، خرید کاروبار تھا، بھئی کسی نے اگر 1 لاکھ روپے دینا ہے تو یہ 10 غلام لے جاؤ اور باقی یہ تھوڑے سے پیسے نقد لے جاؤ، پیسے حساب برابر ہو گیا۔ تو کاروباری وہ تو ایک یعنی چیز تھی، کموڈیٹی تھی جو لین دین میں چلتی تھی، تو اس طرح وہ غلام آتے تھے اور جاتے تھے۔ حضرت عثمان ان غلاموں کو آزاد کرتے رہتے تھے اور اس سے گویا کہ اللہ کی رضا حاصل کرتے رہتے تھے۔ غزوہ تبوک حضور کی زندگی میں پیش آیا، 30,000 کا لشکر تیار ہوا، آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے، 30,000 آدمیوں کے لیے راشن، اور ان کو لے کے چلنا، اور 3 مہینے گئے اور آئے، اور اس کا کھانا اور پینا اور سواریاں اور کتنا کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا تنظیم اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے 2,500 بندے کا، اور اس کے لیے کتنی جو ہے وہ ہلچل اور کتنے جو ہیں وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو 30,000 بندوں کے لیے آپ سوچیں کتنا بڑا جو ہے وہ انتظام کرنا پڑا ہوگا۔ اس وقت بہت سارا پیسہ چاہیے تھا، حضرت عثمان نے بہت اس وقت موقع پر خرچ کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ بما ساز و سامان دیا ہے، اور دینار دیے ہیں، نقد دیا ہے، اور بعد میں بھی دوران سفر اور دوران سفر تبوک بھی جو ضرورت پڑی ہے اس پر بھی خرچ کرتے رہے بہت سارا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں ایک موقع پر 1,000 اونٹ جو ہے وہ راہ للہ دے دی، کوئی موقع پر ضرورت آئی تھی اور انہیں 1,000 اونٹ جو ہے وہ دے دی۔ آج کل قریباً 1.5-2 لاکھ کا اونٹ ہوتا ہے، اور 1,000 اونٹ جو ہے وہ دے دینا، بہرحال جب تک ایمان نہ ہو اور جذبہ نہ ہو یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ ذوالنورین، 2 نوروں والے، ان کی زندگی میں کئی ایسے مواقع ہیں کہ 2 نیکیاں ایک ہی قسم کی ان کی زندگی میں جمع ہیں۔ پہلا واقعہ، حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، 2 بہنوں سے بیک